کو رب کے کتنے قریب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ خدشہ تھا، یہ خطرہ تھا کہ عین اس قبولیت کے مقام پہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہاتھ باندھ کے بندہ جب رب کی بارگاہ میں التماس کر رہا ہوتا ہے، ایپلیکیشن پیش کر رہا ہوتا ہے، التجا پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنی عرضی پیش کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس قبولیت کے وقت اس کی ہر بات سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ عین اس قبولیت کے وقت بندہ کوئی ایسی چیز نہ مانگ لے جو آج تو اس کو بہتر نظر آتی ہو لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ کھڑے ہو کہ اس سے کیا مانگنا ہے وہ دعا بھی بتا دی، طریقہ بھی بتا دیا۔ یا اللہ کیا مانگیں؟ فرمایا مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے بندہ اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، مالک یوم الدین الرحمن الرحیم پہلے پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ لیتا ہے، حضرات محترم مالک یوم الدین بھی کہہ لیتا ہے، رب کی صفتیں کر کے جب رب کو متوجہ کر لیتا ہے اب ضرورت ہے کہ وہ مانگے کچھ۔ اب چونکہ اس نے رب کی تمام توجہات کا وہ مرکز بن گیا، عین اس لمحے میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط دعا مانگ بیٹھتا، ایسی دعا مانگ بیٹھتا جس بارے میں آپ نے اکثر اپنے دوستوں یاروں لوگوں سے سنا ہوگا۔ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یار میں یہ دعا کرتا تھا کہ یہ کام یوں ہو جائے، شکر ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، یہ چیز تو میرے لیے فائدہ مند نہیں تھی، نقصان دہ تھی۔ پہلے ادراک نہیں ہوتا، بعد میں بندے کو ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ چیز فائدے والی نہیں، یہ چیز نقصان والی ہے۔ عین اس قبولیت کے وقت کوئی ایسی دعا بھی مانگ سکتا تھا، میرے رب نے وہاں پہ کھڑا کر کے فرمایا اب مجھ سے سنو، تم نے مجھ سے مانگنا کیا ہے؟ وہ کتنا سخی ہے، دیتا بھی خود ہے اور مانگنے کی سمجھ بھی خود ہی سکھا رہا ہے۔ یا اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اے دے کا معنی ہے چلا، اے دے کا معنی ہے ہدایت دے، یہ سارے معنی ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں، عربی ڈکشنری کے اندر یہ سارے معنی ہیں۔ ایک معنی اے دے کا معنی اے اللہ تو چلا نہ ہمیں، یا اللہ ہمیں چلا۔ اے دے کا ایک معنی ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ صراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما یا الہ العالمین۔ تو نے ہمیں عقل جو دے دیا، عقل جو دے دیا، عقل انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ تو ہم تمہیں پہچان لیں گے، یہ میں جملہ بار بار جان کے کہہ رہا ہوں۔ آج کل کے ایتھسٹ، دہریہ ٹائپ لوگ جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، خدا کا وجود نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ کائنات میں خود بخود ہو رہا ہے۔ آج کل نیٹ پہ بڑے چھائے ہوئے ہیں، آج کل نیٹ پہ میں ان کے کلپ دیکھتا ہوں، میں ان کے دلائل دیکھتا ہوں کہ کیا دیتے ہیں، ان کی ساری توجہات عقل پر ہے۔ حضرات محترم اس لیے آج میں نے اس بات کو عنوان بنایا، اللہ رب العالمین نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا صرف عقل نہیں بھیجی، صرف عقل نہیں بھیجی، عقل کے ساتھ ساتھ میرے رب نے ایک اور چیز بھی بھیجی جو عقل کے ساتھ نہیں آتی، جو عقل سے الگ ہے، وہ عقل سے الگ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ رب نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا، ایک عقل عطا فرمائی، ایک ہدایت عطا فرمائی۔ عقل الگ ہے، ہدایت الگ ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے پوری دنیا میں ہر چیز میری ہدایت کی محتاج ہے۔ اگر میری ہدایت نہ ہو تو سورج بھلی پہ جائے۔
کبھی لیٹ ہو جائے. آپ کی گاڑیاں بھی تو لیٹ ہوتی ہیں, بندہ خود بھی تو لیٹ ہوتا ہے. جو اتنا عقل والا ہے, وہ اتنا بڑی کائنات میں اتنا بڑا سورج ہے, وہ بھی تو کبھی لیٹ ہو سکتا ہے. پر نا 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 نا, آپ کیلنڈر دیکھ لو, یہ سالانہ کیلنڈر بتاتا ہے کہ آج اگر 10 جون کو جتنے بج کر جتنے منٹ پر سورج غروب ہوگا, 1000 سال بعد بھی جب 10 جون آئے گا اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج غروب ہوگا. یا اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے اب آؤ میں ذرا آپ کو دور لے جاؤں. اس دنیا کا سب سے جو بڑا کافر ہے اس کا دربار لگا ہوا ہے, اس کے دربار میں لے چلتا ہوں. آپ کو میری بات کی مزید وضاحت آپ کو سمجھ آئے گی. اس دنیا کا سب سے بڑا کافر نمرود کے دربار میں آنے والے دن ہے ابراہیم کی یاد کے. اللہ نے اپنے خلیل کو بھیجا, جا نمرود کو میرا پیغام سنا. جا کے بتایا کہ میرا رب اللہ ہے. اس نے کہا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ اذ قال ابراہیم, سورہ البقرہ آیت نمبر 258, فرمایا اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت. فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. اس نے 2 قیدی بلائے, ایک کو پھانسی چڑھا دیا, ایک کو چھوڑ دیا. اس نے کہا دیکھو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں, ایک کو میں زندگی دے دی, دوسرے کو موت دے دی. حضرات محترم, جب اس نے زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھنے میں اپنی شکستی سمجھو قبول کی, کیونکہ وہ زندگی اس کو کہتا ہے کہ ایک قیدی کو چھوڑ رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے زندگی دی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس جاہل سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اس کی بات کرنے کا لہجہ اور ہوتا ہے. ہم مولوی کسی سے بات کرتے ہیں تو جھگڑ پڑتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں اگلے کو ہرانے کے لیے. اللہ کا نبی ہرانے کے لیے مناظرہ نہیں کرتا. اللہ کا نبی اگلے کو ہدایت پہ لانے کے لیے مناظرہ کرتا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ یہ زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھنے سے آری ہے, میں نے جو زندگی کا فلسفہ پیش کیا ابتدان زندگی دینے والا وہی ہے, لیکن یہ سمجھنے سے آری ہے. آپ نے پینترا بدلا, سوال بدلا. آپ نے فرمایا قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اور تم اگر خدا ہو, یہاں پہ حضرت ابراہیم چونکہ چند دن پہلے بیان کر رہے تھے وہ مکالمہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. جب قوم نے چاند ستاروں کی پرستش شروع کی تو آپ نے فرمایا یہ ستارے تو کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں, یہ خدا نہیں ہو سکتے. پھر چاند کی طرف دیکھا, کچھ لوگ چاند کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. چاند کی طرف نگاہ کی تو فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. جب حضرت ابراہیم کی نگاہ چاند پہ پڑی تو فرمایا یہ قوم کہتی ہے کہ یہ میرا رب ہے. ارے یہ تو کبھی غروب ہوتا ہے کبھی طلوع ہوتا ہے, جو غروب ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي. جب سورج طلوع ہوا ابراہیم کی نگاہ سورج پہ پڑی تو آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے, یہ تو غروب ہو گیا. لا احب الآفلین, میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا, ان کو پسند نہیں کرتا. جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا.
اصل معاملہ یہ تھا کہ نمرود یہ کہتا تھا کہ اصل خدا سورج ہے اور میں جو حکمران ہوں میں اس کا ذل ہوں، اس کا ذل، اس کا ذل، اس کا بروز، اس کی روح مجھ میں۔ یہ جو پرانے کافر بادشاہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے عوام الناس کے ذہنوں کو جکڑا ہوا تھا اور ذہنوں میں بٹھا دیا تھا اور ذہنی نفسیات میں بٹھا دیا تھا ان لوگوں نے کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ عام مخلوق نہیں ہوتے، ان کے اندر خدا کا خون دوڑتا ہے، ہم خدا کی اولاد ہوتے ہیں، اس کا ذل ہوتے ہیں، اس کا پرتو ہوتے ہیں۔ یہ تصور تھا نمرود کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے جب یہ جملہ بولا تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خدا کو کہہ دو کہ آج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اور اگر وہ تمہارا کہنا نہیں مانتا اور وہ اپنی مرضی پہ بھی نہیں چلتا، ایک خاص اس کا دائرہ ہے، وہ مجبور ہے چلنے میں، حکم ماننے میں، تو فرمایا رب وہ نہیں جو حکم کا پابند ہے، رب وہ ہے جس کے حکم پہ سورج چلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50، آیت نمبر 50، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر شے تخلیق فرمائی، ثم ہدی، پھر ہر شے کو رب نے ہدایت عطا فرمائی۔ پتہ چلا ہدایت صرف انسانوں کو نہیں، ہدایت سورج کو بھی دی۔ یہی تو وجہ ہے جتنے بج کر جتنے منٹ پر آج کی ڈیٹ کے کو سورج غروب ہوگا، 10,000 سال کے بعد بھی اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج اسی آج کی ڈیٹ کو اتنے ٹائم پر ہی غروب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ، فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر شے کو اللہ نے تخلیق کیا اور ہر شے کو رب نے ہدایت دی۔ تو دو میں چیزیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک اللہ نے انسان کو عقل دی اور دوسری کیا دی؟ ہدایت دی۔ ہدایت عقل میں آنے والی شے نہیں، ہدایت عقل کے تابع نہیں۔ اگر ہدایت عقل کے تابع ہوتی تو دنیا کے سارے سائنٹسٹ، کوئی غوث پاک ہوتا، کوئی داتا علی اجویری ہوتا، کیونکہ عقل تو ہے، عقل تو رب نے انسان کو اتنی دی کہ جو زمین آج سے 10 سال پہلے 1000 ٹن گندم پیدا کرتی تھی، وہی زمین آج 5000 ٹن گندم پیدا کر رہی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا اخبار میں، امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں ہماری ترقی کا راز یہ ہے کہ روز ہمارے ملک میں 10,000 نئی ایجادات ہوتی ہیں، 10,000 نئی پروڈکٹ، نئی تخلیقات، نئی ایجادات۔ عقل اتنا ہے، لیکن فرمایا عقل دیا میں نے، عقل دیا دنیا میں تم اشرف المخلوقات بن کے رہو۔ اگر تم نے اپنی اس عقل کو رب کے سمجھنے میں کسوٹی بنا لیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دنیا بھر کے ایتھسٹ جو نیٹ پہ شور و غوغا کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں میں، اور ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا میں ایک بہت بڑا پروفیسر ہے، TRIPPLE میں اس نے کیا ہوا ہے، PhD کیا ہوا ہے، وہ بھی عقل پہ چلتا ہے، وہ ایتھسٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمانہ ہی جو کچھ ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کا ایک دودھی ہے، دودھی، وہ آ کے روزانہ اس کا بیل دیتا ہے اور دودھ دیتا ہے۔ جب وہ دودھ دینے آیا نا تو اس نے اس کو کہا کہ ادھر آؤ، بتاؤ مجھے تمہارا مذہب کیا؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔
اس نے کہا خدا پہ دلیل دو. اس نے کہا بھائی میں دودھی ہوں, مجھے نہیں پتا, مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں. اس نے کہا عجیب بات ہے, تم اللہ کو مانتے ہو, تمہارے پاس اللہ کے ماننے کی دلیل نہیں ہے. اس نے کہا میں بغیر دلیل کے اللہ کو اللہ مانتا ہوں, میں عالم نہیں ہوں کہ میں آپ کو دلیل دوں. وہ ایک دن بھی اس نے اس سے بحث کی, دوسرے دن بھی. یہ جو پروفیسر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, یہ ایک بندے کے پیچھے پڑ جائیں پھر وہ بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس نے کہا یار دلیل دو, میں ایتھسٹ ہوں, میں کسی خدا کو نہیں مانتا, میں کہتا ہوں زمانہ ہی ہے جو کچھ کر رہا ہے. جب تیسرا دن آیا نا تو وہ دودھی کہتا ہے کہ استاد جی بات میری سنو, ٹھیک ہے آپ کا علم آپ کو مبارک ہو, آپ کے نزدیک خدا کوئی نہیں, جو کچھ ہے زمانہ کر رہا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ خدا ہے, دین ہے, قیامت ہوگی, عذاب ہوگا, جنت انعام ملے گی اور عذاب میں جہنم ملے گی. وہ کہتا ہے دلائل کا تو مجھے پتہ نہیں, یقین تو آپ کو بھی نہیں نا, آپ بھی شکوک کی بنا پر بحث کرتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہوتا نا تو ایک دودھی سے روز نہ الجھتے. میں جو دودھی ہوں, یقین تو آپ کو بھی نہیں نا اپنی عقل پہ, اور اگر آپ کی عقل درست ہو گئی, خدا کوئی نہ ہوا, قیامت کوئی نہ ہوئی, جنت جہنم نہ ہوئی, تو پھر بھی مجھے نقصان کوئی نہیں. پر استاد جی ایک گل ہے, یہ گل ہوگی میری ٹھیک تے تسی اپنا انجام سوچو بس تہاڈا حال کی ہوئے گا. اس کی دودھی کی یہ بات سن کے وہ پریشان ہو گیا. اگلے دن اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. صحافی آیا, اس نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے مسلمان کیا؟ اس نے کہا دودھی نے. انہوں نے پوچھا وجہ؟ اس نے کہا میں نے اپنی عقل پہ بڑے دلائل دیے. دودھی نے کہا کہ تم اپنی عقل پہ دلائل دے رہے ہو, خدا کوئی نہیں, ایتھسٹ ہو تم, کہ جو کچھ ہے زمانہ کر رہا ہے, لیکن تمہیں بھی اپنی عقل پہ یقین نہیں, شک کا شبہ تو تمہیں بھی ہے نا. تو وہ بات سچی تھی, مجھے تھا شک, تبھی تو میں دودھی سے الجھتا تھا. لیکن اس نے کہا کہ اگر بات ہو گئی نا میری سچی تو تیری خیر نہیں. تو اس بات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا اور میں مان گیا کہ واقعی خدا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے ایک عقل دیا, ایک ہدایت دی. عقل اور ہدایت, ایتھسٹ لوگوں سنو. اور ہمارا وہ نوجوان جو ایتھسٹ لوگوں کے کلپس سنتا ہے نیٹ پہ, وہ نوجوان بھی توجہ کرے. میرے رب نے صرف عقل دی ہوتی تو 1.25 لاکھ نبیوں کا سلسلہ نہ چلاتا. عقل جو دے دی کہ عقل سے مجھے تلاش کرو, لیکن اللہ فرماتا ہے یہ عقل دنیا میں رہنے کے لیے دی, یہ عقل دنیا کی ترقی کے لیے, مادیت کے لیے, میٹیریلزم کی ترقی کے لیے دی. جہاں تک ہے بات رب العالمین کو سمجھنے کی, تو یہ پاسکوں, یہ ایک ماشا عقل, ایک ماشا تولنے والا, یہ میزان, یہ پیمانہ, منو ٹنوں کا وزن اس پہ کرنے کی کوشش کرو گے, یہ پیمانہ ٹوٹ جائے گا. یہ رب العالمین ہے جو عقلوں سے ماورا ہے. ہاں اللہ رب العالمین کو ماننے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے, مانو بغیر عقل کے, لیکن اس کے ایک ہونے پر جو دلائل ہیں وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ اپنی عقل سے دنیا کے اندر تلاش کرو. اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کے دلائل اور نشانیوں کے لیے عقل کی ضرورت ہے. رب کی ذات عقل کی محتاج نہیں, اس کو اس عقل کے بغیر ماننا پڑے گا. پہلے ماننا پڑے گا, پھر عقل سے دلائل دینے پڑیں گے. وہ رب العالمین اس نے 2 چیزیں بھیجی دنیا میں انسان کے لیے, ایک عقل اور ایک ہدایت. اور میں نے جو آیت پڑھی ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی, سورہ طٰہٰ, ہر شے میں نے بنائی اور ہر شے کو میں رب نے ہدایت دی. ہیں یا اللہ ہر شے کو؟ فرمایا ہاں. یا اللہ کیسے؟ فرمایا سورہ نحل پڑھو.
وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ سورہ نخل کی آیت نمبر 68۔ اللہ فرماتا ہے نہ وہ شہد کی مکھی نہ تھکتی ہے نہ اکتی ہے۔ اس نے کس کو کہا کہ تمہارا یہ کام ہے؟ محنت کا کام وہ کرتی ہے، دور دور جاتی ہے، پھولوں اور پھلوں سے رس نچوڑتی ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ انسان کی خدمت کے لیے۔ ثم کلی من الثمرات، ثم کلی من کل الثمرات، تمام پھلوں سے وہ رس کھاتی ہے فصلوں کی۔ سبل ربک ذلولا، جتنا دور بھی چلی جاتی ہے راستہ نہیں بھولتی، جہاں چھتا بنایا ہوا ہو وہاں ہی واپس آتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ، اس کے پیٹ سے جو شربت نکلتا ہے، شراب کا معنی شربت، جو میٹھا شربت نکلتا ہے، مختلف الوان، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ وہ چھٹی نہیں کرتی کہ آج سنڈے ہے، اب گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں، اب میں تھک گئی ہوں، آج بارش ہے، نہیں، چاہے موسم کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، وہ اپنے کام میں لگی ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا میں رب نے جو کہہ دیا، میں نے ہر چیز بنائی اور ہر چیز کے لیے میں نے ہدایت بھی پیدا فرمائی۔ یہ کینگرو ایک جانور ہے، آپ نے اس کی تصویر تو دیکھی ہوگی، اس کی ایک تھیلی بھی ہوتی ہے ساتھ، 1.5 سال میں 3 بچے پیدا کرتا ہے۔ اس کا بچہ وہ واحد جانور ہے جس کا بچہ اندر مکمل نہیں ہوتا، باہر آ کے مکمل ہوتا ہے، آدھا اندر بنتا ہے آدھا باہر بنتا ہے۔ پہلے 6 مہینے میں پہلا بچہ آتا ہے، اگلا دورانیہ وہ تھیلی میں بیٹھ کے اللہ نے ان تینوں بچوں کے الگ الگ تھان بنائے۔ جو پہلے بچہ آتا ہے اس کا تھان الگ ہے، وہ 6 مہینے الگ اپنے تھن سے چوستا ہے، 6 مہینے بعد دوسرا بچہ آتا ہے، وہ پہلے والا بچہ اپنا تھن چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیتا ہے، اب جو پیدا ہوا وہ پہلے والا تھن چوستا ہے۔ مزید 6 مہینے گزرتے ہیں، جو دوسرے والا بچہ ہے وہ سال کا ہو گیا، اب وہ تیسرے تھن پہ آ جاتا ہے اور پہلے والا دوسرے پہ آ جاتا ہے، اور اب جو پیدا ہوا وہ پہلا تھن چوستا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے والے تھن میں دودھ پتلا ہوتا ہے کہ جو شروع میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہلکے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر زیادہ گھنا دودھ پی لے تو اس کو واہ لگ جائے، اس کا پیٹ خراب ہو جائے، اس کو ہلکے دودھ کی ضرورت ہے۔ پہلے والا تھن ہلکا دودھ دیتا ہے، دوسرے والا تھن اس سے گھنا دیتا ہے، تیسرے والا اس سے بھی گھنا دیتا ہے۔ ان کو سکھا کون گیا؟ یہ دوسرے والے بچے کو کون سکھا گیا کہ پہلے والا میرا ہے؟ اور جو پہلے والا ہے اس کو کون سکھا گیا کہ میرا تبادلہ ہو گیا، میں پہلے پہ دوسرے پہ آؤں گا، اور پھر 6 مہینے گزرتے ہیں دوسرے پہ سے میں تیسرے پہ آؤں گا۔ یا اللہ یہ کون سکھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں رب، میں ہی مخلوق پیدا کرتا ہوں، میں ہی مخلوق کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہوں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فرمایا وہ رب کتنا بابرکت ہے، کتنا حسین بنانے والا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے عقل تو دیا، لیکن رب عقل میں آنے والا۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، یا الہ العالمین یا رب العالمین، تو دل میں تو آتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا، فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا،
جنت سے زمین پہ آ جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا تمہارے پاس میری طرف سے کیا آئے گا؟ بولو. عقل، ہدایت، قرآن ہے. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، عقل تو میں نے دے ہی دیا ہے لیکن عقل کافی، تمہارے پاس میری طرف سے منی ہدن، ہدایت آئے گی. پتہ چلا عقل الگ ہے، ہدایت. یا اللہ یہ ہدایت کیسے آئے گی؟ فرمایا 1.25 لاکھ نبی عقل دینے کے باوجود میں کیوں بھیجتا رہا؟ اس لیے کہ عقل اور ہے، ہدایت اور ہے. اللہ اگر عقل میں آتا تو اللہ نے متقیوں کی جو دباچے میں پہلی صفت بیان کی نا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یا اللہ متقی کون ہے؟ اب آگے پہلی نشانی متقیوں کی سنو. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا متقیوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، عقل پر نہیں، غیب پر. ماننے کے لیے عقل نہیں، ہدایت چاہیے. اور دلائل